الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر فقد جاءکم بشیر ونذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم، تمہارے لیے جو احکامات کھول کے بیان کرتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے ایک آنے کے درمیان ایک وقفے پڑ گیا۔ رسولوں کا آنا مدتوں بند رہا، اس درمیان میں بہت سارے احکامات آئے، احکامات تبدیل کر دیے گئے، بہت ساری تعلیمات کو مٹا دیا گیا۔ اب ہمارے رسول جو ہیں تمہارے پاس آ گئے ہیں ان مٹی ہوئی قدروں کو، ان مٹی ہوئی تعلیمات دین کو بحال کرنے کے لیے۔ ایک فترت کا دور تھا، یعنی ایک درمیان میں رسولوں کا آنا بند رہا، بڑے عرصے کے بعد، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 526 سال بعد، 5 صدیاں گزر گئیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی اور رسول نہ آئے۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 500 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف لائے، اور اس درمیان میں جو دین اسلام کی تعلیمات مٹ گئی تھیں ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ اسی چیز کے بارے میں آپ فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ نہیں آیا تھا تمہارے پاس ہماری طرف سے کوئی خوشخبری دینے والا اور نہ کوئی ڈرانے والا۔ یعنی اتمام حجت کے لیے اب ہم نے سب سے آخر میں ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا اور بشارت دینے والا نہیں آیا تھا۔ فقط جاءکم بشیر ونذیر، تو اب تو آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور تمہیں ڈرانے والا، تمہیں خطرات زندگی سے اور عاقبت کے خطرات سے آگاہ کرنے والا۔ نذیر کا یہ معنی بھی ہے، بشارت دینے والا، یعنی تمہیں جنت کی خوشخبریاں دینے والا، تمہیں خوشگوار زندگی کی بشارتیں دینے والا، اس دنیا کے اندر بھی خوشگوار زندگی کی بشارتیں دینے والا، اور آخرت میں عاقبت کے خطرات سے ڈرانے والا۔ آخرت کے اندر جو تمہیں اللہ رب العزت کے حکموں کی خلاف ورزی کی جو سزا ملنی ہے، ان سزاؤں سے ڈرانے والا تمہارے پاس آ گیا، یعنی کہ ان خطرات سے، ان سزاؤں سے آگاہ کرنے والا تمہارے پاس آ گیا۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، قدرت رکھتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 20، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یاد کرو اللہ رب العزت کی اس نعمت کو جو تمہارے اوپر کی گئی، اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، جب اس نے تمہارے پاس انبیاء بھیجے، جب بنائے یا بھیجے تمہارے پاس انبیاء، اور بنایا تمہیں حکمران، اور تمہیں حکمران بنا دیا، یعنی حکومت بھی عطا کی اور انبیاء بھی بھیجے۔ اس چیز کا تم شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل یعنی یہودیوں کو یہ ارشاد فرمایا، وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ مال عطا فرمایا جو تمام روئے زمین پر تمام عالمین میں سے کسی کو نہیں عطا کیا تھا۔ تمہیں اتنی وسعت مال دی، تمہیں اتنے وسیع مال دیے، اتنے وسیع و عریض باغات دیے، وسیع و عریض زمینیں دیں، تمہیں مال دولت اسباب اتنی وسعت میں دی کہ اس سے پہلے کسی کو بھی نہیں دی گئی تھی۔ آپ دیکھیں ابھی بھی یہودیوں کے پاس سب سے زیادہ مال یہودیوں کے پاس ہے۔ وہ اسی چیز کو لے کر کے اللہ کے محبوب نبی نے یہ فرمایا تھا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی، آیت نمبر 21 میں ہے کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی
کتب اللہ لکم ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس پاک زمین میں، یعنی اس جو فلسطین کی زمین تھی اس کے اندر داخل ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ اس میں زمین میں داخل ہو جاؤ۔ التی کتب اللہ لکم، جو چیز اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی وہ زمین تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹھ پھیرتے ہوئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو اب بنی اسرائیل کو جنگ کے لیے تیار کر رہے تھے کہ تم ان کے اوپر حملہ آور ہو کر کے فلسطین کی سرزمین کو اپنے قبضے میں لے لو، اور پیٹھ پیچھے پھیر کے نہیں بھاگنا ہے، جنگ کرنی ہے، لیکن انہوں نے جنگ نہیں کی۔ فتنقلبوا خاسرین، پھر اگر تم لوٹو گے یعنی کہ پیٹھ پھیر کے بھاگو گے تو پھر تمہیں نقصان ہوگا۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، تو وہ انہوں نے آگے سے جواب دیا ہے، اے موسیٰ وہاں تو بڑی جابر قوم آباد ہے، بڑے زبردست قوم آباد ہے، ہم ان کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ہمت اور سکت نہیں رکھتے، ہم کیسے جائیں گے؟ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور ہم ہرگز داخل نہ ہوں گے اس میں جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں وہاں سے، یعنی آپ اللہ رب العزت سے دعا کرو، اللہ رب العزت اپنی قدرت سے ان کو وہاں سے نکال دے، پھر ہم جائیں گے۔ کتنا وہ لاڈ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے محبوب قوم قرار دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم تو وہاں پہ نہیں جاتے، وہاں تو بڑی جابر قوم، بڑی طاقتور قوم ہے، وہ تو ہمیں ماریں گے، ہم تو نہیں جاتے۔ ہاں ایک صورتحال ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو وہاں سے نکال دے، کسی طریقے سے بھی وہ نکل جائیں وہاں سے، پھر ہم جو ہے وہاں پہ جا کے آباد ہونے کے لیے تیار ہیں۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس اگر وہ نکل جائیں تو اس سے تو پھر ہم ضرور داخل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بآخر دعوانا الحمد